دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. دا نمبر 1 کیٹیگری از دوز ہو آر سکسیزفل. جو نمبر 2 کیٹیگری ہے دوز ہو آر میڈیوکرز. اینڈ دا نمبر 3 ہو آر لوزرز. یہ جو سکسیزفل لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر کام کو ایز این اپرچونٹی ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب بھی انہیں کوئی اچھا کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ اس کو اپرچونٹی لیتے ہیں اور وہ کام کر لیتے ہیں. اسی طرح جب بھی انہیں کوئی برا کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ اس کی اپرچونٹی کاسٹ دیکھتی ہیں اور اسے نو کہہ دیتی ہیں. جو سیکنڈ کیٹیگری ہے نا میڈیوکرز کی، وہ یہی کام کرتے ہیں کہ جب انہیں کوئی اچھا کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے تو وہ کام تو کرتے ہیں بٹ اسے اپنی آبلیگیشن سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ اس کام کو اپنی آبلیگیشن سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک ڈی موٹیویشن کا فیکٹر بھی آ جاتا ہے. تو وہ کام کر تو رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے دل سے نہیں کر رہے ہوتے. اور اسی طرح اگر انہیں کوئی برا کام کرنے کا موقع ملے تو وہ برا کام بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر لوگوں کا پریشر ہوتا ہے، ان کے اوپر سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے. اور جو تیسری کیٹیگری ہے جس کو آپ فیلیئرس کہتے ہو، وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے نہیں ہیں. اچھا کام ہوگا کر لیں گے وداؤٹ اینی مینٹیلٹی، وداؤٹ اینی تھنکنگ، وداؤٹ اینی ویژن. برا کام بھی کرنا ہوگا تو وہ کر لیں گے، سوچیں گے نہیں کہ اس کے نقصان اور فائدے کیا ہیں. اسی ایگزامپل دے کے بات سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر نماز 5 وقت کے لیے فرض کی گئی ہے. اب جو نمبر 1 کیٹیگری ہے نا، جو ہر کام کو ایز این اپرچونٹی ٹریٹ کرتی ہے، وہ نماز کو صرف ایز ایک آبلیگیشن نہیں سمجھے گی. وہ شخص وہ یہ بھی سوچے گا کہ اللہ نے مجھے اپنے سامنے سجدہ کرنے کا موقع دیا ہے، اللہ نے مجھے اس چیز کا موقع دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر سکتا ہوں. تو اس شخص کی نماز بہت بہتر ہو جائے گی، اس کی کوالٹی بہت بہتر ہو جائے گی. حالانکہ جو سیکنڈ کیٹیگری والا بندہ ہے وہ نماز کو آبلیگیشن لے کے پڑھ تو رہا ہوگا، بٹ بہت دفعہ آپ کے اور میرے اوپر یہ فیلنگ آ رہی ہوتی کہ ہمارے اوپر وہ ایک بوجھ بن جاتے ہیں اور ہم بہت ہی بے دلی سے نماز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اب وہ شخص جو نماز کو اپرچونٹی لے کے پڑھے اور وہ شخص جو نماز کو آبلیگیشن لے کے پڑھے نا، اس کی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ لوزرز کہتے ہیں. وہ کبھی نماز پڑھ لیں گے، کبھی نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے، ان کی زندگی میں کوئی فکسڈ روٹین ہے ہی نہیں. اسی طرح اگر آپ بات کریں کہ لیٹ سے کہ آپ کو کبھی بے حیائی کرنے کا موقع ملتا ہے، یو آر لوکنگ ایٹ یور فونس، آپ اسکرول ڈاؤن کر رہے ہو اور کوئی ویڈیو کلپ آ گئی اینڈ یو کین ٹیل کہ اٹس اگینسٹ دا حیا. تو جو اپرچونٹی والا بندہ ہوگا نا، وہ اس کی اپرچونٹی کاسٹ سوچے گا کہ یار دس از جسٹ 3 منٹس اور 2 منٹس کلپ، بٹ اس کی اپرچونٹی کاسٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، رائٹ؟ تو وہ اس کو اگنور کر دے گا، وہ اس سے کلیئر نو کہہ دے گا. بٹ وہ جو میڈیوکر لوگ ہوں گے نا، وہ کہیں گے کہ آ گیا ہے اوکے، سارے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، اب میں کیا اس کو ہٹاؤں. دے ول ناٹ ٹیک اٹ لائک دس کہ وہ اپنا ڈیسیجن لوگوں کی بنیاد پہ کر رہے ہوں گے. اور جو تیسرا بندہ ہوگا وہ کہے گا کہ اب آ ہی گیا تو دیکھ ہی لیتے ہیں، نہ آتا تو نہ دیکھتے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح آپ ایک اور ایگزامپل لے لو. بچوں کی تربیت کے اندر کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کی تربیت کو ایز این اپرچونٹی لے رہے ہوتے ہیں. ان کی نیت ہی یہی ہوتی کہ ہم نے معاشرے میں ایسے انسان پیدا کرنے ہیں تربیت کر کے جو معاشرے کے اندر پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کریں گے، رائٹ؟ تو ان کے بچوں کے اندر ایک صاف ایفرٹ نظر آ رہی ہوتی ہے. جو میڈیوکرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ تو آبلیگیشن ہے، تربیت تو کرنی ہے، تو کبھی اسکول پہ پھینک رہے ہوں گے، کبھی ٹیوشن سینٹر پہ پھینک رہے ہوں گے، اور وہ اس کو آؤٹ سورس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور جو لوزرس جو 3rd کیٹیگری ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب بچے بڑے ہوں گے تو دیکھ لیا جائے گا کیا ہوتا ہے، اور جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ایک آزمائش بن جاتے ہیں. اسی طرح آپ یہ سمجھیں کہ زندگی گزارنے کے طریقہ ہوتا ہے. جو اپرچونٹی والا بندہ ہوتا ہے نا، وہ زندگی گزارنے کے لیے اپنا کوئی رول ماڈل ڈیفائن کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ XYZ لوگ کامیاب تھے، میں نے ان کے پاتھ وے پہ چلنا ہے اور میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا. لیکن جو دوسری کیٹیگری ہوتی ہے نا میڈیوکر، وہ یہ کہتا ہے کہ یار آئی ول میک دا ڈیسیجنس کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ خود کوئی ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہو نا، تو کبھی ڈیسیجن ٹھیک ہوتا ہے اور کبھی ڈیسیجن غلط ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے ایک اور فرسٹریشن ہوتی ہے. اور جو تیسری کیٹیگری ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ نہ ان کے پاس کوئی ڈائریکشن ہوتی ہے، نہ کوئی ویژن ہوتا ہے، اور نہ وہ اپنی زندگی میں کچھ اچیو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اینڈ اف یو لک ایٹ دا سیرت، آپ کو ایک بات سمجھ آ جائے گی کہ جو صحابہ کرام تھے نا، وہ اپرچونٹی والے لوگ تھے. انہوں نے ایک ایک اپرچونٹی کو یوٹیلائز کیا. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ نے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا ہے نا، تو وہ صحابہ کے علاوہ آپ کو کوئی رول ماڈل مل نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نعمت موجود تھی.
اس کائنات میں کسی بھی شخص کے لیے سب سے بڑی نعمت جو پاسبل ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کا دیدار کر لے, اللہ کے نبی کی صحبت میں آ جائے. یہ نعمت صحابہ کرام کو دی گئی تھی اور یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. اس کے آگے ساری نعمتیں بالکل چھوٹی ہیں, یوز لیس ہیں. گھر ہے, بنگلہ ہے, گاڑی ہے, مکان ہے, ایوری تھنگ از جسٹ اے یوز لیس ایز کمپیئر ٹو دیٹ نعمت. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس نعمت کے اپوزٹ جو سب سے زیادہ آزمایا گیا, اللہ کے حدیث میں آتا ہے کہ جو سب سے زیادہ جن لوگوں کو آزمایا گیا وہ پروفٹس ہیں, اور پروفٹس میں سے بھی جس ہستی کو سب سے زیادہ آزمایا گیا وہ آپ کے اور میرے نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ان کو سب سے زیادہ آزمایا گیا تو ساتھ ہی صحابہ کو بھی اتنا آزمایا گیا. سو صحابہ آر دوز رول ماڈلز جن کی زندگیوں میں سب سے ایکسٹریم لیول کا شکر بھی ہے اور ایکسٹریم لیول کا صبر بھی ہے. شکر دنیا کی سب سے بڑی نعمت کا اور صبر دنیا کی سب سے بڑی آزمائشیں جو ان پہ دی گئی ہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے جن کا نام ہے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ. ان کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ ان کے جو والد ہوتے ہیں ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ابو جندل جو ہے وہ ایمان لے آئے ہیں, تو وہ انہیں اپنے گھر کے تہہ خانے میں بند کر دیتے ہیں مکہ کے اندر, اور وہ ان کو مدینہ نہیں جانے دیتے. تو 3-3.5 سال تک نا ان کو تہہ خانے میں ٹارچر کیا جاتا ہے, ان کو کھانا نہیں دیا جاتا, ان کو زنجیروں سے باندھا جاتا ہے, ان کو ٹارچر ڈفرینٹ طریقے سے کیا جاتا ہے. 3-3.5 سال بعد جب صلح حدیبیہ کا واقعہ آتا ہے تو ان حضرت ابو جندل کو پتہ لگتا ہے کہ جو مسلمان ہیں نا وہ حدیبیہ تک آ گئے ہیں. پہلے ان کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ وہ مکہ میں اپنے آپ کو چھڑوا بھی لینا تو مدینہ تک ٹریول کرنا بہت مشکل کام تھا. بٹ وین ہی کم ٹو نو کہ وہ تو بالکل حدیبیہ تک آئے ہوئے ہیں تو وہ پلان بناتے ہیں, اور وہ جب پلان بناتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو چھڑوا کے مسلمانوں کے پاس چلا جاؤں گا, اور وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اچھا, اللہ کی قدرت, اللہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ جو قریش کی طرف سے ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں نا وہ ان صحابی کے والد ہوتے ہیں, رائٹ. سہیل نامی شخص ہوتے ہیں اور وہ قریش کو ریپرزینٹ کر رہے اللہ کے نبی کے مقابلے میں جہاں پر وہ ساری نیگوسیشن ہو رہی ہے. تو صلح حدیبیہ کا آپ سب نے واقعہ سنا ہوگا کہ پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ مسلمان اس سال حج نہیں کریں گے, عمرہ نہیں کریں گے, نیکسٹ ایئر عمرہ کریں گے. سیکنڈ کنڈیشن واز کہ اگر کوئی شخص مکہ سے مسلمان ہو کے مسلمانوں کے پاس آتا ہے مدینہ میں تو مسلمان اسے واپس لوٹا دیں گے. آن دی فلپ سائڈ اگر کوئی مدینہ میں کافر ہو جاتا ہے اور وہ مکہ آتا ہے تو اسے لوٹایا نہیں جائے گا. اس ساری سچویشن پہ نا تو مسلمان بہت ناراض ہو رہے ہوتے ہیں کہ دس از ویری انفیئر, دس از انجسٹس. ابھی نیگوسیشن چل رہی ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں یہ صحابی جو ہے نا صلح حدیبیہ والے مقام پر پہنچ جاتے ہیں, اور وہ دور سے آواز لگاتے ہیں کہ مسلمانوں میں آ گیا ہوں, مجھے اپنی امان میں لے لو. بٹ دا پرابلم اس کے سارے صحابہ آکورڈ پوزیشن میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ابھی یہ نیگوسیشن چل رہی ہے, اور وہ جو شخص ہوتا ہے نا سہیل, وہ دور سے دیکھ کے نا اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کنڈیشن پہ جو سب سے پہلے امپلیکیشن ہوگی وہ اس شخص پہ ہوگی, میرے بیٹے پہ ہوگی کہ آپ اسے واپس کریں گے. تو آل دا صحابہ آر کنفیوزڈ کہ اب کرنا کیا. اچھا, اب وہ جو ابو جندل ہے انہیں نہیں پتا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ میرے والد ٹھہرے ہیں اور وہ یہ ساری نیگوسیشن کر رہے ہیں, تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ چلو 3-3.5 سال کے بعد میری جو آزمائش ہے وہ ختم ہو گئی. تو اس کے بعد اللہ کے نبی اس سہیل کو کہتے ہیں کہ نہیں, ابھی تو لکھی بھی نہیں گئی ہیں کنڈیشنز, اس بندے کو ایکسیپشن کر دو. ان کا بیٹا ہوتا ہے سہیل کا, وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو وہ اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی اسے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز ایسا کرو تم اس شخص کو مجھے ایسا گفٹ دے دو, بٹ وہ شخص نہیں مانتا. بٹ اللہ کے نبی کے لیے اس وقت حدیبیہ صلح حدیبیہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی ابو جندل کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ابو جندل صبر کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے. اینڈ اف یو لک ایٹ فرام دا پرسپیکٹیو آف ابو جندل کہ ان صحابی کو 3.5 سال تک ٹارچر کیا, وہ 3.5 سال تک صرف اس مومنٹ کا ویٹ کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی کو میں مل لوں, میں مدینہ میں چلا جاؤں, اللہ کے نبی کی صحبت میں آ جاؤں. اور جب وہ مومنٹ قریب آتا ہے تو اللہ کے نبی اسے کیا فرما رہے ہیں کہ ابو جندل واپس چلے جاؤ. اینڈ دس از واٹ, جہاں پہ وہ صحابی اس چیز کو اپرچونٹی لیتے ہیں. مجھے تو کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ ہم میں سے آج کل اس زمانے میں کوئی ہوتا نا تو وہ تو شاید پروفٹ کو بھی کوسچن کر لیتا کہ اللہ کے نبی میں آپ کے لیے اتنا کر کے آیا ہوں, آپ ہی مجھے کافروں کے پاس بھیج رہے نا عوذ باللہ. بٹ دیٹس واٹ صحابہ ور, جو ان کو یہ چیز ڈفرینشیٹ کرتی تھی. انہیں لگا کہ اوکے 3.5 سال کی ٹارچر کے بعد اللہ کے نبی نے مجھے ایک حکم دیا ہے, پہلا حکم ہے یہ میرے لیے اپرچونٹی ہے, میں اس پہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اس پہ, اور وہ واپس چلے جاتے ہیں. اینڈ دیٹس ہاؤ صحابہ کرام نے جنت لی ہے. اینڈ دیٹس ہاؤ وی اینڈ آئی اینڈ یو ہیو ٹو لرن دس,
کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی کو خوش کرنے کے لیے ہر وہ کام کرنا ہے جس کی اللہ اور اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ لوگ بنائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو ہر اچھے کام کو ایز اے اپرچونٹی ٹریٹ کرتے ہیں، نہ کہ ہر اچھے کام کو اپنے سر پہ ایک بوجھ سمجھتے ہیں.